بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت خوبصورت سی حدیث اللہ رب العزت کی ثنا، تسبیح، تہلیل اور اس کی حمد کے بارے میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، سب لوگ جانتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکثروا من الباقیات الصالحات قیل وما ہن یا رسول اللہ قال التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رواہ ابن حبان، احمد مسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں جمع کیا کرو۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم استکثروا من الباقیات الصالحات، کثرت سے باقی رہنے والی نیکیاں جمع کیا کرو۔ قیل، پوچھا گیا، وما ہن یا رسول اللہ، وہ کون سی نیکیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دھیان سے، چار باتیں ہیں، ہم سب لوگ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حدیث کی نظر سے یہ کام ابھی تک نہیں گزرے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر، تکبیر کہا کرو، التحلیل، تحلیل کہا کرو، والتسبیح والحمد، تسبیح کہا کرو اور حمد بیان کیا کرو، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ختم ہوئے۔ اب یہ چار باتیں یہاں آئیں نکل کے۔ التکبیر، تکبیر کیا ہے ہم سب جانتے ہی ہیں، اس نظر سے اس کو ایک بات سمجھیں۔ تکبیر ہے اللہ اکبر، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں اور تکبیر کہتے ہی ہیں۔ مرد لوگ تکبیر تحریمہ مساجد میں نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، بس اس نظر سے اس کو نہیں لیا۔ التکبیر، اللہ اکبر، بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ کیا ہے اللہ اکبر؟ معنی بھی سب کو معلوم ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ بس نکلتے بیٹھتے اٹھتے کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں تعداد کی ضرورت نہیں، کہیں وضو کی ضرورت نہیں، کہیں اہتمام کی ضرورت نہیں، کہیں مجلس کی ضرورت نہیں، کسی وقت کا تعین نہیں، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک معمول بنا لیں۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ ذہن میں رکھیں اللہ کے رسول کے الفاظ کیا تھے؟ استکثروا من الباقیات الصالحات، جمع ہو جانے والی نیکیاں کثرت سے جمع کرو، جو تمہیں جمع ملیں گی، جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ایک بار اللہ اکبر کہہ لیا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ کوئی کاؤنٹنگ اس کی ہے ہی نہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں۔ اللہ رب العزت نے بالکل نہیں بتایا کہ ہم ایک بار اللہ اکبر کہنے کے لیے تمہیں کیا دیں گے۔ جو نہیں بتایا اس کا اندازہ کرو کہ اس نے اپنے ذمے کیا رکھا ہوا ہے، کتنا بڑا اجر ہمیں ملنے والا ہے۔ تو پہلا لفظ التکبیر یعنی اللہ اکبر۔ دوسری التحلیل، تحلیل بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں، حدیث کے لفظ میں ہم سمجھ لیں کہ تحلیل کیا ہے۔ تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، یہ تحلیل ہے، ہم اس کو کلمے کے نام سے جانتے ہیں۔ بچپن سے آج تک ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کسی کو نہیں بتانا ہے، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج پہلی بار پتہ چل رہی ہو، صرف حدیث کی نظر سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ کرتے ہم سب چلے آئے ہیں، لیکن اگر آج سے ہم اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پر عمل کی نیت سے کریں گے تو اندازہ کریں کتنا ثواب ہے۔ حدیث پہ عمل کا ثواب
بالکل الگ ہو گیا، اللہ جانے کیا ملے گا، اور اللہ کی پاکی، بڑائی، کبریائی، عظمت بیان کر رہے ہیں، اس کا ثواب ایک الگ ہو گیا۔ تو بہرحال پہلی چیز تکبیر ہم نے سمجھ لی، اللہ اکبر، جب اور جتنی دل چاہے کہہ لے۔ دوسری چیز التحلیل، تحلیل لا الہ الا اللہ۔ تیسری چیز والتسبیح، یہ لفظ بھی بہت آسان ہے، ہم سب لوگ سنتے چلے آئے ہیں تسبیح کیا چیز ہے۔ تسبیح صرف ایک لفظ ہے، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ اپنے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں، چرند و پرند بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ کیا تسبیح ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، چرند و پرند نماز نہیں پڑھتے، کوئی بھی اور چیز، چرند پرند تو جاندار ہیں، بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح میں لگی رہتی ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان کے معنی ہم سب جانتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ہو گیا والتسبیح۔ اس کے بعد آ گئی ایک چوتھا لفظ التمہید۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، بس حدیث کی نظر سے اس کو سمجھ لیں۔ یہ تمہید یعنی حمد، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اکثر بیٹھے ہوئے الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہمارے قرآن مقدس کی پہلی سورت شروع ہی اگر ہم سوچیں تو تمہید سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر حمد مانے تعریف، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بہت دھیان سے، بہت آسان یہ چار لفظ ہم نے سمجھ لیے، ان کا ورد ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ اس کا ورد ہم حدیث کی نظر سے کریں گے۔ آخری الفاظ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی عظمت کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بنا کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ہم کر پائیں، اور اللہ کی طاقت اگر ہمارے پیچھے ہے تو ہمیں نیک کام کرنے سے دنیا کی کوئی برائی روک نہیں سکتی۔ تمام تر طاقتیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے الفاظ ایک بار پھر ذہن میں کر لیں، التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس طرح کی نیکیاں ہیں؟ یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، باقیات الصالحات ان کو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پوری تسبیح کو، کون سی تسبیح کو؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو اگر ہم ایک سرے سے اس کو پورا پڑھ لیں، اور اچھی بات، اس کو ہم جب دل چاہے الگ الگ پڑھ لیں۔ ایک حدیث مکمل ہوئی، ایک اور بہت خوبصورت سی، بہت ایک اور چھوٹی سی حدیث، بہت چھوٹی سی حدیث، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کر رہی ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت چھوٹی سی حدیث، بہت زیادہ چھوٹی سی۔ ابی ہریرہ قال انہ سمع النبی یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے سنا؟ من قالا، وہی الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم قال اللہ اسلم عبدی واستسلم۔ تین لفظ بعد میں تمہید کے لیے آ گئے ہیں، ان کی تشریح بعد میں، الفاظ وہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وہ سنا، جب کوئی شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہی الفاظ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ ہمارے اندر برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہنے سے کرتا کیا ہے؟ اسلم عبدی واستسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا اور اسے بخش دیا گیا، بخش دیا جائے گا نہیں۔ الفاظ دیکھیں، اسلم عبدی، جس نے یہ کہہ لیا، جس نے ہماری تسبیح یہ کر لی، وہ ہمارا مطیع و فرما بردار ہو گیا، واستسلم، وہ بخش دیا گیا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بخش دیا گیا۔ بخش دیا جائے گا تو ایک انتظار والا جملہ ہو گیا کہ چلو اللہ رب العزت اپنے کرم سے بخش دے گا، یہ بالکل سچ ہے کہ وہ اپنے کرم سے بخش دے گا، لیکن اللہ رب العزت خوش ہو کے ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ میرا جو بندہ مجھ سے اس طرح کہتا ہے
جو میری اس طرح تسبیح، حمد و ثنا، میری بڑائی، میری کبریائی، میری عظمت کا بیان کرتا رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اندازہ کریں، ایک خوشخبری کا اندازہ کریں، اور اس کے پیچھے کی ایک بات سمجھیں۔ جب ہمیں کوئی چیز یہ معلوم ہو جائے، جب ہمیں دنیاوی اعتبار سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کسی شخص نے کوئی چیز دے دی، تو ہم اس کے لیے اور زیادہ احسان مند ہو جاتے ہیں، اس کے ہم اور زیادہ مشکور ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں اور زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے، اس کی ہم اور زیادہ تعریفیں کرنے لگتے ہیں، اس سے ہم اور زیادہ ملنے لگتے ہیں، اس سے اور زیادہ قرب حاصل کرنے لگتے ہیں کہ یار اس نے ہمیں یہ چیز عطا کر دی، ہماری زندگی میں یہ آئندہ بھی ہماری اور مدد کرتا رہے گا، تو ہم اس سے جڑے رہیں، اس کے قریب رہیں۔ جڑے رہنے سے، قریب رہنے سے ہوتا ہے کیا؟ خالی چپک کا بیٹھنا نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کا کہنا مانتے رہیں۔ ہم اس کا جتنا کہنا مانیں گے بس تو بات ختم ہو گئی۔ جب اس نے ہمیں بنا مانگے اتنے سے الفاظ کہنے سے اتنا بڑا مرتبہ بخش دیا، ہمیں خوشخبری سنا دی، تو اگر ہم اس سے قریب رہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اس کا کہنا مانتے رہیں، تو پھر تو آگے ہمیں کتنے بڑے انعامات و اکرام کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے مدد کی ضرورت ہے، اور دنیا کے بعد، یہ تو چند روزہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، فانی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچیں گے، اصل میں اللہ کی مدد کی اور اس کے کرم کی اور اس کے فضل کی ہمیں ضرورت وہیں ہی پڑے گی۔ اصل ضرورت وہیں ہے، بہت سخت ترین، بہت لمبا وہ محشر کا دن ہے جہاں ہمیں اللہ کے کرم کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ انعامات، یہ اکرامات، یہ الفاظ جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کریں گے، یہ بھی نیت ہم دل میں رکھیں گے کہ اللہ کا پیارا نبی ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم اپنے نبی کو ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے میری تعریف بیان ہو۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، کیا معنی ہے اس کے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کر پایا ہے اور نہ کوئی کر پائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے انعامات ہیں ہمارے لیے کہ تم اتنا ہی کر لو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ہمارے نبی سے زیادہ ہماری کیا تعریف بیان کر پاؤ گے، نہ تمہارے پاس عقل، نہ کتاب، نہ الفاظ، نہ ہنر، نہ تمہارے پاس ٹائم، نہ تمہارے پاس اتنی پاکی، نہ تمہارے پاس اتنی سمجھ، نہ صلاحیت، نہ تم نے ہمیں دیکھا، نہ تم ہمیں جانتے۔ لیکن جو میرا نبی کہہ رہا ہے بس وہ کر لو، بس اس طرح میری حمد و ثنا بیان کر دو۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے ساری قدر و منزلت ہے، ساری عزتیں ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، نہ کوئی دشمن نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی بیماری نقصان پہنچائے گی، نہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ پائے گا۔ اور جب میرے پاس آؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے مرتبے جنت میں تو میں نے تمہیں دنیا میں بتا ہی دیا کہ بلند کر دیے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ ان حدیثوں پر، ان الفاظ کے ذریعے ہم انشاءاللہ زندگی بھر عمل کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں ان کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا دیں۔ نہیں معلوم، ایک اور سسٹم سمجھے، یہ حدیثیں خالی سن لینا، خالی بیان کر دینا بالکل ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے۔ ایک سسٹم سمجھے، ایک دنیاوی ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، MLM کا سسٹم ہے یہ۔ MLM کیا ہوتا ہے؟ ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ ہم نے آپ کو بتائی، آپ نے کسی کو بتائی، اس نے کسی کو بتائی، معلوم نہیں اس نے جسے بتائی وہ کوئی بہت بڑا عالم دین بن گیا، اس سے 2 کروڑ لوگوں نے یہ حدیث سیکھ لی اور عمل شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کے اعمال نامے میں کتنا اجر لکھ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کے ہمارا اجر بڑھ رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم سے کس نے سیکھا اور اس نے کسے سکھایا، اور ہمارا اعمال نامہ کہاں تک بڑھتا چلا گیا۔ یہ امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص کرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اسی لیے ہمیشہ اشکبار رہے کہ میری امت بہت کمزور ہے، اور اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، تبھی اللہ وقتاً فوقتاً اپنے نبی کو یہ باتیں بتاتا رہا کہ تمہاری امت اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری نجات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔